میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو مکمل طریقے کے ساتھ بآسن طریقے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے، ہمارے جمیع متعلقین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت مرحومہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں ہم سورہ نساء کا چوتھا رکوع اور چوتھے پارے کا 15واں رکوع اس پر گفتگو کریں گے، اور آج ہمارا انشاءاللہ العزیز چوتھا پارہ اختتام پذیر ہوگا، اور آج ہم 5ویں سپارے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی آدھا رکوع چوتھے سپارے کے اختتام پر ہے اور آدھا رکوع 5ویں سپارے کی ابتدا پر ہے، تو لہٰذا آج چوتھے سپارے کو ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ہم 5ویں سپارے کی ابتدا کے کچھ آیات پر بینات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور تمہاری رضاعت کی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہوں، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم تنہائی میں داخل ہو چکے، پھر اگر ان کے ساتھ تنہائی میں اگر داخل نہیں ہوئے تو ان کی بیٹیوں سے نکاح میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو خود تمہاری پشت سے پیدا ہوئے، اور یہ حرام کیا گیا کہ تم 2 بہنیں اپنے نکاح میں جمع کرو، مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، اور اس کے اندر بڑی تفصیلی ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا کہ کن کن خواتین سے انسان کا رشتہ حرام ہے، یعنی وہ شادی نہیں کر سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں۔ بمانی جڑ یا اصل کو کہا جاتا ہے،
جیسے شراب کو ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ یا تمام برائیوں کی ماں، تو لہٰذا اس میں میں اپنی سگی ماں وہ تو شامل ہے ہی، اور جو آدمی کے لیے اصل ہیں جیسے اس کی دادی ہو گئی، جیسے اس کی نانی ہو گئی، پرنانی ہو گئی، پردادی ہو گئی، اوپر تک پھر سگی مائیں، پھر سوتیلی مائیں، سب اس میں داخل ہیں، جن کے ساتھ انسان کا والد مباشرت کر لے، وہ اس کی اگرچہ سگی ماں نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام۔ یہاں پر بیٹیوں سے مراد سگی بیٹیاں بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں، پڑپوتیاں اور نواسیاں، آگے جو نسل چلتی جائے، تو یہاں پر بیٹی بول کر بیٹیاں بھی مراد لیا گیا، نواسیاں بھی مراد لیا گیا، اور پوتیاں بھی مراد لیا گیا۔ اسی لیے یہاں پر بنات صیغہ جمع لایا گیا، جیسے کہا گیا وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں۔ تو پہلے کہا گیا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں، یعنی ماں کے حکم میں دادی نانی وغیرہ بھی آ گئیں۔ پھر بیٹیوں کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی، تو بیٹیوں میں اپنی سگی بیٹیاں اور پڑپوتیاں، پوتیاں، نواسیاں، ایسے ہی جو رشتہ آگے چلتا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں، خواہ وہ بہنیں حقیقی ہوں یا علاتی ہوں۔ حقیقی بہنیں یعنی باپ اور ماں ایک ہو، اور علاتی بہنیں جو صرف باپ کی طرف سے سگی ہوں، یعنی آپ کا اور اس کا باپ ایک ہے، مائیں جدا ہیں، تو ایسی بہن کو علاتی بہن کہا جاتا ہے کہ مائیں جدا جدا اور باپ ایک ہے۔ یا اخیافی کہا جاتا ہے کہ ماں کی طرف سے سگی، یعنی دونوں نے ایک ماں سے جنم لیا اور باپ جدا جدا، تو بہنیں اخیافی ہوں یا علاتی ہوں، دونوں کا رشتہ انسان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں تم پر حرام ہیں۔ امات باپ کی بہنوں کو کہا جاتا ہے، جن کو ہم اپنے معاشرے کے اندر پھپھی سے تعبیر کرتے ہیں، خواہ وہ حقیقی ہو باپ کی بہن، یا علاتی ہو یا اخیافی ہو، یعنی باپ اور کی طرف سے دونوں بہن بھائی ایک جو آپس میں رشتے میں متصل ہوں، یا آپ کا باپ اور اس کی جو بہن ہے یہ ماں کی طرف سے آپس میں سگے بہن بھائی ہوں۔ تو اگر باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں، اخیافی ہوں یا علاتی ہوں، وہ بھی اس حکم کے اندر داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَخَالَاتُكُمْ، اور خالات ماں کی بہنوں کو کہا جاتا ہے، جس میں ماں کی حقیقی بہن، علاتی بہن، اخیافی بہن، اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، یعنی آپ کی ماں کی وہ بہن، یعنی آپ کی ماں اور اس خاتون کا باپ ایک ہو، یا آپ کی ماں اور اس خاتون کی ماں ایک ہو، تو وہ آپ کی خالہ کے حکم میں ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح ابداً حرام کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں تم پر حرام، یعنی بھتیجیاں، بھانجیاں، بھائی اور بہن، خواہ آپ کے حقیقی بھائی بہن ہو یا علاتی ہو یا اخیافی ہو، یعنی آپ کا بھائی اور آپ دونوں کا باپ ایک ہو، اس بھائی کی اولاد بھی آپ پر حرام۔ اگر آپ اور آپ کے بھائی یعنی دونوں ماں کی طرف سے متصل ہیں، مشترک ہیں، یعنی ماں ایک ہے، باپ جدا جدا، تو تب بھی اس بھائی کی اولاد آپ پر حرام ہے۔ تو لہٰذا اخیافی ہوں یا علاتی ہوں، تو دونوں طریق سے یہ نکاح حرام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں بھی تم پر حرام جنہوں نے تمہیں بچپن میں شیر خوارگی کے عالم میں دودھ پلایا۔ یاد رہے کہ یہ جو نسبی حرمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، باپ کی بہن، ماں کی بہن، یا اپنی ماں سے پیدا ہونے والی بیٹی اور اپنی ماں کی بہن کی بیٹی، ماں کی بہن، اور اسی طریقے سے جو میں نے اوپر رشتوں کی ترتیب بیان کی، اسی ترتیب کو آپ رضائی رشتوں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ نہیں کہ آپ جن کے ساتھ خونی رشتہ رکھتے ہیں تو یہ رشتوں کی حرمت، یعنی ان کی ماؤں سے آپ کا نکاح حرام ہے، یعنی ان کی بیٹیوں سے آپ کا نکاح حرام ہے، یعنی آپ کی ایک ماں ہے تو اس کی ماں سے بھی آپ کا نکاح حرام، اس کی بیٹی سے بھی آپ کا نکاح حرام، یعنی اپنی بہن سے۔ یہی قاعدہ قانون
اس عورت کے لیے بھی لاگو ہوگا جس کا آپ نے دودھ پیا. یعنی آپ نے جس عورت کا دودھ پیا اس عورت کی بیٹی بھی آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی, اس کی بہن بھی آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی کیونکہ وہ خالہ کے حکم میں ہے. اور اسی طریقے سے میں نے جو اوپر رشتوں کی ترتیب بیان کر دی, جو نسبی رشتوں کے اندر پابندیاں ہیں وہی رضائی رشتوں کے اندر پابندیاں ہیں. یعنی دودھ پلانے والی جو عورت ہے وہ اصل ماں کے قائم مقام ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کہ ان رضاعت تحرم ما تحرم الولادۃ, بے شک رضاعت دودھ پلانا ہر اس رشتے کو حرام کر دیتا ہے جس کو ولادت نسب نے حرام کر دیا. یعنی جیسے سگی ماں کی بہن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا, سگی ماں کی ماں سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا, سگی ماں کی بیٹی یعنی آپ کی اپنی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا, سگی ماں سے جو آپ کی بہن ہو اس کی بیٹی سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہی قانون رضائی ماں کے لیے بھی رہے گا. یعنی رضائی ماں کی بہن سے بھی آپ کا نکاح حرام ہوگا, رضائی ماں سے پیدا ہونے والی بیٹی سے بھی آپ کا نکاح حرام ہوگا, کیونکہ آپ نے اس کا دودھ پیا. یاد رہے کہ رضاعت کے لیے 2 سال کا جو دورانیہ ہے وہ علماء کرام نے بیان کیا ہے. یعنی رضاعت 2 سال تک دودھ پینے سے ثابت ہوگی. اگر کسی شخص نے کسی عورت کا دودھ 2.5 سال کی عمر میں پیا, 3 سال کی عمر میں پیا, بڑی عمر میں پیا, تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کو مختلف مفسرین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا, انما الرضاعۃ من المجاعۃ, رضاعت تو وہی ہے جو بھوک مٹا دے. یعنی جب بچہ دودھ پیتا ہے اس کی بھوک مٹتی ہے, تو اس رضاعت کا اعتبار کیا گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو رضاعت بچپن میں ہو وہی رضاعت ہے, بڑے ہو کے دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی, جیسا کہ موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے. اچھا, رضاعت کے لیے کیا آپ کو اس کا کثرت سے دودھ پینا یہ لازم ہے؟ تو ایسی بات نہیں. اگر آپ نے رضاعت کے عرصے میں یعنی 2 سال تک, آپ کی عمر 1.5 سال ہے, 2.25 سال ہے, یا 2 سال تک آپ نے اس کا اگر 1 گھونٹ بھی دودھ پی لیا تو آپ کا مسئلہ رضاعت ثابت ہو جائے گا, وہ آپ کی رضائی ماں ہو جائے گی. 2 سال تک اگرچہ 1 گھونٹ بھی پی لیا تو پھر ان رشتوں کی حرمت ایسے ہی برقرار رہے گی جیسے نسبی رشتوں کی حرمت برقرار رہتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ احتیاط مد نظر رہے کہ یہاں پر 2 سال تک رضاعت جو ہے اس کا ثبوت ہوگا, اس کے بعد دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, تمہاری دودھ پینے والی بہنیں, یعنی ایک اور جس کا آپ نے دودھ پیا اس کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہو گئی, اس کے ساتھ بھی نکاح ایسے ہی حرام ہے جیسے اپنی والدہ کی طرف سے سگی جو اس کی بیٹی ہو, آپ کی سگی بہن ہو, اس کے ساتھ نکاح حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, اور تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام ہے, یعنی جس کو ساس کہا جاتا ہے, یعنی تمہاری ساس. اس میں امہاتکم کی طرح بیویوں کی نانیاں, دادیاں, اوپر تک سب داخل ہیں. بیوی کی دادی ہو, نانی ہو, ماں ہو, وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی. لفظ امہات نسائکم میں ان تمام رشتوں کو پرو دیا گیا ہے, ان تمام رشتوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. اور یاد رہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی تو اس کی عورت کی ماں سے اس کا نکاح حرام ہو جائے گا, وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ساس کو شہوت کی نظر سے چھو لیا تو بیوی کے ساتھ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا, اور نکاح ختم ہونے کے بعد اب وہ دونوں میاں بیوی نہیں رہ سکتے. اس میں طلاق دینے کی شرط نہیں. اگر اس نے اپنی ساس کی طرف شہوت کے ساتھ ہاتھ بڑھایا, ساس کو شہوت کے ساتھ چھوا, تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, اور تم پر تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں بھی حرام ہیں جو تمہاری گود میں ہیں, تمہاری سرپرستی میں, نگرانی میں ہے. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ وہ بیٹی کہ جس کی والدہ سے آپ نے مجامعت کی, مباشرت کی, یا خلوت صحیحہ پائی. خلوت صحیحہ کی تعریف میں پچھلے درس کے اندر کرایا, یعنی اتنا وقت پا لینا
کہ جس کے اندر مجامعت کرنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو، تنہائی پالی تو تنہائی پانے سے ہی خلوت صحیحہ ثابت ہو جائے گی، اگرچہ حقیقتاً اس نے اس کے ساتھ خلوت نہیں بھی کی، یعنی اس نے اس کے ساتھ مباشرت نہیں بھی کی، تب بھی خلوت صحیحہ پانے سے اس عورت کی بیٹی اس فرد پر حرام ہو جائے گی۔ ہاں اگر عورت کی رخصتی ہوئی ہی نہیں، خلوت صحیحہ کا موقع ہی نہیں ملا، تو اب یہ اگر اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو خلوت صحیحہ کا موقع نہیں ملا، خلوت صحیحہ اس نے نہیں پائی، مجامعت اور مباشرت وغیرہ کا معاملہ وہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوا، یا خلوت صحیحہ وقوع پذیر نہیں ہوئی، تو لہٰذا یہ اس عورت کی بیٹی سے مستقبل میں نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی اور حقیقی بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں، جس کو آپ بہو کہتے ہیں، وہ تم پر حرام ہے۔ یہاں بیٹوں میں پوتے اور نواسے اور آگے ان کے بیٹے سب داخل ہیں، بیٹا بھی شامل ہے، بیٹے کی آگے جو بیٹا ہے اس کی بیوی بھی شامل ہے، یعنی تمہارے نواسوں، تمہارے پوتوں، تمہارے اپنے اصلی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام کر دی گئیں۔ اور جس عورت سے بیٹے نے بدکاری کی ہو، اس سے اس کا باپ ساری زندگی شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم پر یہ بھی حرام کیا گیا کہ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح کے اندر اکٹھے کرو۔ دو بہنیں خواہ سگی ہوں، الاتی ہوں یا اخیافی ہوں، ان کو ایک وقت کے اندر نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ایک بہن مر جائے اور دوسری صورت اس نے ایک بہن کو طلاق دے دی، تو اب ایک بہن کو طلاق دینے کے بعد وہ دوسری بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، ایک وقت کے اندر دونوں عورتوں کو نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ صورتحال ہے ان رشتوں کی جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی رشتے ہیں جن کی تفصیلات احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ اب 5ویں سپارے کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، یہی رکوع چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فاعطوہن اجورہن فریدۃ ولا جناح علیکم فیما ترضیتم به من بعد الفریدہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہے سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ والمحصنات من النساء، شوہر والی عورتیں تم پر حرام یعنی جو پہلے سے شادی شدہ ہے وہ تم پر حرام کر دی گئی۔ ہاں کافر کی بیوی اگر وہ جنگ کے دوران لونڈی بن کر مسلمانوں کی قید میں آتی ہے تو پھر مسلمانوں کے ہاں ایک طریقہ کار ہے کہ بادشاہ اسلام یا لشکر کا مجاز امیر ان عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کرے گا، جو قیدی عورت جس مجاہد کے حصے میں آئی وہ اس کے لیے حلال ہوگی، وہ بلا نکاح اس کے ساتھ مجامعت کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر یہ صورت مفقود ہو کے رہ چکی ہے، آج کے دور میں یہ نہیں ہے۔ اگر یہاں پر یہ سوال کیا جائے کہ اسلام ایسی شرائط کیوں روا رکھتا ہے، ایسی جو صورتحال اس کو جائز کیوں کیا گیا، تو اس میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب کفار مسلمانوں کی عورتوں کو قیدی بناتے تھے تو ان کے ساتھ بالبعین ہی یہی سلوک کیا جاتا تھا، تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تاکہ ان کو بھی اسی تکلیف اور اذیت سے گزارا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس خوف سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار بن جائیں، اسلام کی طرف رجوع کر لیں کہ کل کو ہماری بیویوں کو اگر لونڈی بنا لیا گیا تو ایک ذلت کا سامان ہے، ہمارے لیے ایک پریشانی کا سامان ہے۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شوہر والی عورتیں تم پر حرام سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ یہ وہی ہے کہ جنگ کے دوران جو لونڈیاں بن کر مسلمانوں کے تصرف میں آئیں، اور یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں
جو پیچھے تفصیل بیان کر دی گئی یا احادیث میں بیان کر دی گئی، اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ تم پر سب حلال ہیں، یعنی چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پڑوسیوں کی لڑکی، یا اسی طرح دیگر رشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ تم اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کرنے کے لیے۔ یعنی یہاں پر کہا گیا نکاح کرنے کا مقصد اولاد کی بقا ہو، اپنے نفس کو حرام کام سے بچانا مقصود ہو۔ یہاں زانی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس کے پیش نظر عمومی طور پر یہ باتیں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد صرف نفسانی خواہش کا حصول ہوتا ہے۔ لہٰذا کہا گیا کہ ایک مسلمان معاشرے کے قیام کے لیے نکاح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام امتوں پر اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے، اپنی امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فخر کروں گا۔ تو کیوں کہا گیا کہ نکاح ان عورتوں کے ساتھ کرو جو اولاد پیدا کرنے والی ہوں؟ بانج عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی کیوں ممانعت کی گئی؟ یہ اس کے پیچھے یہی حکمت ہے۔ نیز اس میں اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق مہر کا بیان فرمایا۔ حق مہر کی کم از کم جو مقدار ہے احناف کے ہاں وہ 10 درہم، چاندی میں اس کا وزن 2 تولے 7.5 ماشے بنتا ہے۔ 2 تولے 7.5 ماشے یہ کم از کم حق مہر کی مقدار شریعت نے مقرر کی ہے۔ اور یاد رہے کہ مہر کا مال ہونا ضروری ہے، جو چیز مال نہیں ہوتی وہ مہر نہیں بن سکتی۔ مثلا مہر یہ ٹھہرا کہ شوہر عورت کو قرآن یا کوئی علم دین کی کتاب پڑھا دے گا تو لہٰذا یہ حق مہر ہے، یہ حق مہر نہیں ہوگا۔ اس صورت میں مہر مثلی واجب ہو جائے گا، یعنی جو اس دور کے اندر عمومی طور پر لوگوں میں ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے، ایک رجحان پایا جاتا ہے، مثلا لوگ 15,000 20,000 نارملی رکھتے ہیں، اس کو مہر مثلی کہا جاتا ہے۔ یہ خود بخود امپلیمنٹ ہو جائے گا، خود بخود یہ لاگو ہو جائے گا، اگرچہ مرد اور عورت کے درمیان اس حق مہر کو طے نہیں کیا گیا، خود بخود ہی حق مہر مقرر ہو جائے گا۔ اسی کو حق مہر مثلی کہا جاتا ہے۔ نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ ہو یا مہر کی نفی کر دی ہو تو مہر کے بغیر نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی مر گیا تو نکاح کے بعد میاں بیوی میں کوئی حق مہر طے نہیں پایا تھا تو حق مہر مثلی واجب ہو جائے گا۔ اس کی تفصیلات بہار شریعت میں موجود ہیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو ان عورتوں سے جن سے تم نکاح کرنا چاہو، یعنی جن عورتوں سے تم شرعی طور پر نکاح کر کے جمع وغیرہ کرنے کا فائدہ حاصل کرنا چاہو تو ان کو مقررہ مہر عطا کر دو۔ یاد رہے کہ اس آیت سے متع کی حلت پر جو استدلال کیا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متع سے منع فرما دیا تھا۔ متع پہلے جائز تھا، لہٰذا جو مخالفین حوالے پیش کرتے ہیں وہ اس دور جواز کے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا، پھر ایک صورتحال کے تحت پھر اس کو جائز کیا گیا، اور پھر قیامت تک متع کو حرام کر دیا گیا۔ اب متع حرام ہے۔ جن صحابہ نے اس کی حلت کا قول کیا ان تک حرمت کی احادیث نہیں پہنچی، لیکن جب ان تک حرمت کی احادیث پہنچی تو انہوں نے رجوع کر لیا اور متع کو حرام ہی سمجھا۔ متع اب حرام ہے، اور وہ احادیث جو اس کے جواز پر مخالفین پیش کرتے ہیں وہ اس دور کی ہیں جس دور کے اندر متع کی اجازت دی گئی تھی، لہٰذا اب منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب ان احادیث سے استدلال کرنا یہ بیوقوفی ہے، یا اس کو جہالت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی
ہوں، نہ زنا کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے وہ کسی مسلمان کی مومنہ کنیز سے اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کر لے۔ اپنی لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس کی ملک ہے، اس کے ساتھ شریعت نے مباشرت کو جائز کر دیا ہے۔ اپنی کنیز سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مالک کے نکاح کے بغیر ہی مالک پر حلال ہے۔ ایسے ہی مفسرین کرام نے تفصیل کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں لکھا۔ اور رہا دوسرا مسئلہ، جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو، اسے بھی مسلمان کنیز سے نکاح کرنا جائز ہے، البتہ اگر آزاد عورت نکاح میں ہو تو اب باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور احناف کے نزدیک کتابیہ لونڈی سے نکاح بھی کر سکتا ہے، جبکہ مومنہ کنیز کے ساتھ نکاح کرنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ عالم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اہل علم اپنے نسب پر فخر کرتے تھے اور لونڈیوں سے نکاح کرنے کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے، شرمندگی سمجھتے تھے کہ ہم کہاں اور یہ کہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی اولاد ہو، لہٰذا تم میں یہ جو ایک نسبی تعصب پایا جاتا ہے کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں اور یہ لونڈیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانے والا ہے۔ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، نکاح کے بعد اگر لونڈی بدکاری کرے کسی کے ساتھ تو اسے آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی سزا دی جائے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آزاد عورت کے لیے تو سزائے موت ہے، رجم کی سزا ہے، تو اس کی آدھی سزا کیا ہوگی؟ لونڈی کی سزا کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، اس کے لیے 50 کوڑے ہیں، کیونکہ رجم میں تنصیف نہیں ہو سکتی کہ بندے کو آدھا مارا آدھا چھوڑ دیا۔ رجم کی آدھی سزا اسی کو تصور کیا جائے گا کہ اس کو 50 کوڑے لگا دیے جائیں۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری کا اندیشہ ہو، یعنی آزاد عورت کی بجائے باندی سے نکاح کرنا اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے غلبہ شہوت کی وجہ سے بدکاری کرنے کا اندیشہ ہو۔ یہاں پر فتاوی رضویہ کے حوالے سے میں کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ مرد کے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے، سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ ہی وہ شخص نہ مرد ہو نیز مہر و نان نفقہ دینے کی قدرت رکھتا ہو، تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی شہوت کا غلبہ بھی نہ ہو، نکاح کی استطاعت بھی رکھتا ہو اور نکاح کے بعد حق زوجیت بھی ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہو، ایسے شخص کا نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ لیکن اگر اس سے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو کہ میں نکاح نہیں کروں گا اور برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا اور حق زوجیت کے ادا کرنے پر بھی قادر ہو، تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، لازم ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے وہ نکاح کرے۔ اور اگر اسے بدکاری میں پڑنے کا یقین ہو تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ پہلے ہے اندیشہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر یقین ہو کہ میں ضرور بر ضرور برائی کروں گا، اپنی شہوت کو ختم کرنے کے لیے، ہوائے نفسانی کی تسکین کے لیے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر حق زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکتا ہو اور اس کو معلوم ہو کہ میں مالی طور پر اس کی قدرت نہیں رکھتا یا جنسی طور پر اس کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے نکاح کرنا منع ہے، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن کریم فرقان حمید نے جو ہم تک احکامات پہنچائے ان کو تفصیل سے جان کر اپنی زندگیوں کو اس منہج پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو بھی شرم و حیا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما